آزاد کشمیر میں جب ایک الیکشن ہوئے تو ہم سنگل لارجسٹ پارٹی 32 کی ہماری پارلیمانی پارٹی تھی. آج ہم 6 رہ گئے. کسی کو عدالت کے ذریعے, کسی کو الیکشن ٹریبونل کے ذریعے ایک شامل ہو گئے. تو باقی ہم آج بھی الحمدللہ آزاد کشمیر اسمبلی میں پی ٹی آئی اپوزیشن پارٹی ہے, جس کے میرے صدر بھی ہیں, میں اپوزیشن لیڈر ہوں, اور ہم پوری قوت کے ساتھ اس وقت وہاں پہ جو ہے اپنے اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. وہ 22 ہم سے چلے گئے منحرف, جن کو منحرف کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو فارورڈ بلا کہتے ہیں, لیکن ہم انہیں منحرف کہتے ہیں کہ چلے گئے. یہ میں تھوڑا سا میں یہ میں نے فاروق حیدر کی بات کی ہے, میں نے اپنی بات نہیں کی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ جو تسلسل جاری ہے, یہ رجیم چینج جب آزاد کشمیر سے ہوا تو ادھر بھی جاری ہے. آپ دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کے مقدمات ختم اور ان کے بچوں کے مقدمات ختم, اور پی ٹی آئی کے اب شروع ہیں, لگاتار آج بھی چل رہے ہیں, اور 200 کے لگ بھگ تو قیدی نمبر 804 پر مقدمے ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان میں ہم اسی خاطر یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے اثرات ہمارے بیس کیمپ پر بھی پڑتے ہیں. تو وہ چیز ہم نے آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے اور اسلام آباد میں آ کے تو یوں ہی آپ کے پاس بیٹھ کے. سر اس وقت ایک پارلیمانی بورڈ بنا تھا. اتفاق کی بات ہے کہ ہم دونوں اس پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے, ہیڈڈ بائی جو ہے پارٹی پریزیڈنٹ سے سلطان محمود صاحب, اور آزاد کشمیر کے ہم 4 آدمی اس کے ممبر تھے. باقاعدہ انٹرویو ہوئے, ہر کینڈیڈیٹ کا انٹرویو ہوا, اور سفارشات ہم نے وہ مدر پارٹی خان صاحب کو بھیجی, اور فائنل لسٹ جو ہے اپروول جو ہے مدر پارٹی نے یہ کیا تھا. لیکن ریکمنڈیشن ساری ہم دونوں اس پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے. میں آپ کو ایک بات بتا کے سمجھا دوں گا جو خواجہ صاحب نے کہی ہے. یہ راجہ ریاض سے کس نے وہاں عدم اعتماد کی تحریک موو کرائی تھی؟ یہ کام یہی تو کہہ رہے ہیں. یہی اگر یہ 6 ججز نہ اپنا وہ لیٹر بھیجتے تو ہم یہاں نہ ہوتے. ہم نے کہا یہ کشمیر میں ہو رہا ہے, یہ جی بی میں ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں ہو رہا ہے, اور کے پی کے میں اور مختلف. آپ نے کراچی میں نہیں دیکھا ہے کہ ایم کے کو کس طرح مینڈیٹ ملا ہے؟ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمارا مسئلہ کمزور ہو رہا ہے. میں ایل او سی کا رہنے والا ہوں. پاک فوج کی ہمیں ضرورت ہے. پاک فوج کے بغیر کسی ملک کا بھی نظام نہیں چلتا, اور سب سے بہادر فوج پاکستان کی فوج ہے, جس کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور جو ادارے اس طرح کے معاملات میں دخل دیتے ہیں, ہم اوپنلی کہتے ہیں کہ خدارہ یہ نہ کرو, اس سے ہم کمزور ہو رہے ہیں, پاکستان کمزور ہو رہا ہے, اور مسئلہ کشمیر کا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے, وہ ہمارا سٹانس جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. دیکھیں, کچھ ایک تو وہ چیز ہے جو پارٹیز کے اندر کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں پارٹی بااختیار ہوتی ہے, لیکن ایک وہ ہے کہ باہر سے مداخلت ہوتی ہے.
تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کوئی ایک آدمی ذمہ تو لیتا ہے کہ اس کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے، تو وہ کام اگر ان کے ذمہ تھا تو انہوں نے کیا. اب اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس وقت تو پارٹی کی ہی حکومت آ گئی تھی نا. تو میرا کوئی اس میں اس طرح نہیں، میں نے تو اسی کو ووٹ دیا تھا جو میرا سکسیسر تھا، اس لیے کہ میں پارٹی ڈسپلن رکھنے والا آدمی تھا اور میں نے ووٹ دیا. لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، جو پاکستان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ مداخلت نہ ہو سیاسی. آپ پتہ نہیں جاپان میں ایک عرصے ایک ٹینیور میں 5 حکومتیں تبدیل ہوئیں. تو جمہوریت میں یہ چیزیں انہونی نہیں ہیں، لیکن مداخلت سے، پریشر سے یہ چیزیں. آج آپ دیکھیں عدلیہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کا کردار کیا ہوا ہوگا، پھر انتظامیہ کا کیا کردار ہوا ہوگا، پھر عدلیہ کا کردار کیا ہوا ہوگا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج جو ہے وہ پی ٹی آئی جس کو ایوان میں ہونا چاہیے تھا وہ باہر، اور جس خان صاحب کو باہر وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا وہ قیدی نمبر 804. ایک پرسنٹ یہ جو آج سنا ایک ملاقات ہو رہی ہے چیف جسٹس کی اور وزیر اعظم پاکستان کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ آئینی جمہوری روایات میں یہ ملاقات بھی اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ بھی خان صاحب کے موقع کو ثابت کرتی ہے کہ یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. سر اس ملاقات کی ہم مذمت کرتے تھے.